السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عربی کلاس میں خوش آمدید۔ دورہ صرف و نحو کے سلسلے میں یہ آج کا لیکچر ابواب ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ابواب مجرد یا مزید فی کو سمجھا دیں، اور دوسرا ایک سوال آیا کہ اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، میں نے اپنے طالب علمی کی زندگی میں جب نحو کی یا صرف کی کتابوں کو رٹنے کی کوشش کی تو وہ مجھے یاد نہیں رہتی تھی۔ رٹا لگانا ہے تو رٹے کے لیے بابرکت چیز وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے بعد پھر اشعار یا اقوال آتے ہیں۔ ان کو تو بندہ حفظ کر لیتا ہے، رٹ لیتا ہے، لیکن عبارتوں کو اور نثر کو یاد کرنا اور رٹنا باقی چیزوں کو بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں نے عربی قواعد کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کے کچھ ٹکڑے، کچھ اقتباسات، کچھ چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں وہ میں نے حفظ کر لیے، جس کے اندر وہ میرا مطلوبہ قاعدہ تھا جس کو مجھے بھول جانے کا خدشہ ہوتا تھا۔ آئیے ابواب ثلاثی مجرد کے لیے ہم کچھ انتخاب کر لیتے ہیں، اور امید ہے کہ اگر آپ ان اقتباسات کو، ان ٹکڑوں کو، آیات کے ان حصوں کو یاد کر لیں گے تو آپ بڑی آسانی سے ثلاثی مجرد کے 6 باب یاد کر لیں گے۔ سب سے پہلے ضرب یضرب اگر یاد کرنا ہو تو یہ 2 حصے ہیں جس کے اندر ماضی اور مضارع کی مثالیں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، تو یہاں دیکھیں ضربہ آیا ہے، تینوں کلمات پر زبر ہے، فا کلمہ پر، عین کلمہ پہ اور لام کلمہ پہ۔ اور یضرب، تو ضربہ یضرب اگر یاد نہیں رہتا تو قرآن کی برکت سے آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں ضرب اللہ مثلا یضرب اللہ الامثال۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی، اور یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس طرح فتح یفتح باب کو یاد کرنا ہو تو یوں کر لو، فتح اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ کھول دیا۔ یفتح بیننا بالحق، اللہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ دیکھیں فتح اللہ علیکم یفتح بیننا بالحق، تو یہ 2 ٹکڑے یاد کر لیں۔ یہ سورہ السبا کی آیت نمبر 26 میں ہے یہ ٹکڑا، اور اس کا حوالہ بھی سکرین پہ آ جائے گا۔ نصر ینصر، نصرکم اللہ، لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی۔ من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا اگر اللہ مجھے پکڑ لے، ایک نبی کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں نصر اور ینصر دونوں آ گیا، من ینصرنی اور قد نصرکم اللہ، نصر ینصر، یہ آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ قد سمع اللہ قولا، یہ پہلی آیت، ایک پارے کا آغاز ہے۔ قد سمع اللہ قول التی، تو یہاں سمع اللہ قولا یاد کر لیں، وگرنہ نماز میں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ آگے مضارع کا صیغہ لینا ہو، واللہ یسمع تحاورکما، اسی صورت کا اگلا حصہ، اللہ سنتا ہے تمہاری گفتگو کو۔ تو یسمع، سمع یسمع، واللہ یسمع تحاورکما۔ یہ باب حاسب یحسب، قرآن میں مجھے اس کی مثال نہیں ملی جتنا میں نے تفحص یا تحقیق کی ہے۔ حاسب یحسب ہے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، یحسبهم الجاہلون اغنیاء، تو یحسب ہے، یحسب نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مثال کو قرآن سے لے لیں جو اس باب کی نشاندہی کرتا ہے۔ وارث سلیمان داود یارثنی و یارث من آل یعقوب، اب دیکھیں وارث یارث، اس میں یورث تھا، یورث یعنی یفعل، یورث، تو یہ واو میں تعلیل ہو گئی ہے اور حذف ہو گیا ہے، کیونکہ علامت مضارع کے بعد فعل مثال کا واو حذف ہو جاتا ہے۔ یہ میں ایک الگ لیکچر دوں گا جس میں اسماء جو 7 اقسام ہیں اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے وارث یارث، وارث
یریثو، یریثو۔ چھٹا باب دیکھیں کابورا، قرآن میں کاروما یکرمو کی دونوں مثالیں نہیں ملی ہیں، تو کاروما بھی کاف سے شروع ہوتا ہے اور کابورا بھی کاف سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں ٹکڑے قرآن سے مل گئے۔ کابورا علیکا اعراضہم، تو یہ آگے پیچھے سے میں نے کچھ حصہ نکال دیا ہے تاکہ یہ فوکس اس پہ رہے۔ کابورا علیکا اعراضہم، ان کا منہ موڑنا تجھ پر گراں گزرتا ہے، بڑا لگتا ہے۔ یہ مضارع کی مثال خلقم مما یکبر فی صدورکم، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 51 میں، کہ یا کوئی اور ایسی مخلوق کا تصور کر لو کہ جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی مخلوق ہے اور جس کو آپ کے خیال کے مطابق رب مار نہیں سکتا یا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو اس کے پس منظر میں یہ بات آئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کابورا یکبرو، تو یہ الفاظ یاد کر دیں، کابورا یکبرو، وریث یریث، سمع یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب۔ حاسب یحسب میں جو اشارہ ہے ہمارے پاس ہا کا، جو اشارات ہیں ابواب کے، اس میں ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ ضاد، فا، نون سے نصر ینصر، سمع یسمع، وارث یرث، اور کاف کابورا یکبر۔ اس میں صرف ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کے پاس مثال ہے جو ہا سے ہو، کیونکہ حاسبہ یحسب جو باب ہے اس کی مثال قرآن میں مجھے نہیں ملی ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے سینوں کو دین اسلام کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔